الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو وما تقدموا لأنفسكم من خیر اور کوئی بھی نیکی تم بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے تجدوہ عند اللہ اس کا اجر اور ثواب پاؤ گے اللہ کے ہاں ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ رب العزت جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ بنی اسرائیل یہ اہل کتاب یہ یہود اور نصارہ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایمان والے دوبارہ کفر میں چلے اور یہ حسد کرتے ہیں۔ پچھلے درس میں یہ گزرا ہے اور حسد کس سے کہا جاتا ہے یہ وہاں نہیں عرض کیا گیا تھا۔ حسد فرمایا کہ حسد اس سے کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے کوئی اچھائی دیکھے اور تڑپ جائے کہ یہ مجھے یہ چیز مل جائے اور اس کو نہ ملے، اس سے یہ چیز ضائع ہو، یا اور نہیں کم از کم یہ کہتا ہے مجھے ملے یا نہ ملے اس کو یہ چیز نہ ملے، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ دیکھا بہت زیادہ مکان ہے، میرا مکان ایسا ہونا چاہیے اس سے یہ ضائع ہو جائے، یا مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس، اس کو حسد کہا۔ اور حسد بہت بری بیماری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ حسد کرنے والا خود جلتا رہتا ہے حسد کی آگ میں، جس سے حسد کر رہا ہے اس سے نقصان نہیں ہو رہا، نقصان اس کا اپنا ہو رہا۔ فرمائیے اہل کتاب حسد کر رہے ہیں کہ آپ کے سر پر یہ نبوت کا تاج کیوں سجا دیا، یہ لوگ حسد کر رہے تھے۔ تو آگے آپ کو حکم دیا کہ ان کے ضرب میں جو ہے وہی نکلے گا اور یہ حسد ہی کرتے رہیں گے، اور آپ کے ضرب میں جو ہے آپ وہ کیجیے گا، اور وہ کیا ہے؟ فاعفو واصفحوا، آپ انہیں معاف کر دیں اور درگزر کر دیں، یہ حکم ملا تھا۔ اب آگے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ایک تو اہل کتاب کے ان شرارتوں کی طرف متوجہ رہیے، ان سے غفلت اختیار نہ کیجیے گا، چوکس رہیے ان کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا، اللہ نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ تم اپنے فرائض پر بھی کاربند رہو۔ اب فرائض کیا ہیں؟ تو فرما دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ عمل کرتے جاؤ۔ فرمایا تمہارے لیے یہ ہے، اور بتایا گیا کہ یہی انسانوں کے لیے طاقت کا منبع جو ہے وہ یہی دو چیزیں، اور فرمایا گیا مضبوطی کے ساتھ تھام لوگے تو تمہاری تمام تر قوت کا جو دارمدار ہے فرمایا وہ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، طاقت کا منبع اللہ کی ذات ہے، اور یہ دو چیزیں تمہیں دے دی ہیں، ایک نماز اور ایک زکوٰۃ دے دی۔
یہ نماز بھی اور زکوٰۃ بھی، کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اور تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کے لیے دو چیزیں یہ بڑی عام ہے، نماز اور زکوٰۃ۔ یہ تعلق باللہ کا مظہر ہے، اور نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر اشاروں سے پڑھ لے، نماز پڑھی جائے گی، وہ کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اور فرمایا اس نماز کو وقت پر ادا کرتے رہو۔ اور دوسری چیز، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ کو ادا کر دو۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے میں کیا فائدہ؟ فرمایا یہ بخل جیسی بہت بری بیماری کا بہترین علاج ہے۔ بخیل آدمی، بخل بہت بری بیماری ہے، اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ ادا کرے، یہ بہترین علاج ہے۔ اور فرمایا اس سے کبھی بھی نظر انداز نہ کرو، ورنہ غیر مسلم اقوام، ان کے پاس تو مادی ترقی میں وہ تم سے آگے ہیں، اور اگر تم مادی ترقی میں کوشش کرو گے تو تم جہاں پہنچو گے وہ تم سے اور آگے نکل جائیں گے۔ اب ہم مادی ترقی میں کوشش کریں تو ہم برطانیہ تک پہنچنے کے لیے وہ اتنا آگے ترقی کر کے اور آگے چلا جائے گا، امریکہ اور آگے چلا جائے گا۔ مادی ترقی میں فرمایا تم جو ہے وہ غیر مسلم اقوام کو نہیں پہنچ سکتے، وہ آگے ہیں۔ جب آگے اور تم جتنی کوشش کرو وہ تم سے اور آگے بڑھ جائیں گے۔ ہاں، فرمایا کہ جب وہ تمہیں اپنے برابر مادی ترقی میں نہیں آنے دیتے تو تمہاری طاقت کا سرچشمہ وہ مادی ترقی نہ ہوا، مادی وسائل نہ ہوئے، تمہاری طاقت کا سرچشمہ ہے۔ تو فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے اور زکوٰۃ ہے۔ انہی کے ذریعے جب نماز پڑھو گے، نماز پابندی سے ادا کرو گے، اللہ رب العزت کی اطاعت کرو گے اور حکم کو مانو گے تو تمہارے اندر ایمان کی طاقت آئے گی۔ زکوٰۃ ادا کرو گے تمہارے اندر ایمان کی طاقت آئے گی، اور جب پھر تم نماز اور زکوٰۃ ادا کرو گے تو تمہارے اندر روحانیت پیدا ہوگی، اور یہی روحانیت کیا ہے؟ تعلق باللہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور یہی تعلق باللہ یہ کیا ہے؟ حقیقت میں یہ ترقی کا سرچشمہ ہے اور قوت اور طاقت کا سرچشمہ ہے۔ فرمایا تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو، جب اس کی عبادت کرو گے تمہارے لیے اللہ تمہارے اندر ایمانی طاقت کو پیدا فرما دیں گے، اور جب ایمانی طاقت آئے گی تو ایمانی طاقت میں تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور آگے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو تم اطاعت کر رہے ہو، یہ خیر جو نیکی کرو گے، آگے بھیجو گے، اس کا فائدہ تمہیں ہی ہے، اپنے نفسوں کے لیے بھیجو گے۔ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ کیا مانا؟ یعنی نیکی کا بدلہ نیکی ہی ملے گا۔ تم نیکی کرو گے تمہیں اس پر اجر و ثواب ملے گا، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے، اور کوئی نہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو خیر نیکی ذرہ برابر بھی کرے گا اس کا بدلہ وہ پائے گا اور اس کو ملے گا، یہ فرما دیا۔ اور فرمایا کہ اللہ تمہیں ہر نیکی کا اجر عطا فرمائیں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے، نیکی کا اجر دیں گے، نیکی کی قبولیت کے لیے کچھ شرطیں، 3 شرائط لکھی ہیں۔ وہ نیکی قبول ہے جب اس میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ ایک شرط کیا ہے؟ فرمایا ایک شرط یہ ہے کہ آدمی کا ایمان، عقیدہ ٹھیک ہو، اللہ پر ایمان ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ جب عقیدہ درست ہے اور ایمان ہے تو اب اس کی نیکی قابل قبول ہوگی، اور اگر اس کا ایمان نہیں ہے تو ایمان کے بغیر فرمایا کوئی نیکی کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ اور ہمارے بزرگ حضرات، بڑے حضرات اس کی مثال دیتے ہیں، فرماتے ایمان کی مثال ہندسے کی طرح ہے۔ اب ہندسا ہے، اگر ہندسا 1 ہے تو 1 صفر لگاؤ گے 10 بن جائے گا، 2 لگاؤ گے 100 بن جائیں گے، 3 لگاؤ گے 1000 بن جائیں گے، اور اگر ہندسا نہیں ہے 1000 صفر بنا لو صفر ہی رہیں گے۔ فرمایا ایمان کی دولت موجود ہے تو پھر ایک نیکی کرو گے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، 10 کا اجر ملے گا، اور اسی طرح جو ہے گویا 10 کرو گے تو 100 کا اجر مل جائے گا، 100 کرو گے تو 1000 کا اجر مل جائے گا۔ اس طرح تمہیں اجر اس کا ملتا رہے گا، ایمان ہے۔ اور اگر ایمان نہیں ہے، جیسے ہندسا نہیں ہے، تو 1000 صفر صفر ہی رہیں گے، کچھ فائدہ نہیں۔ تو اس طرح ایمان نہیں ہے
پھر جتنی بھی عبادت کرے وہ عبادت بیکار کی ہے۔ یہ کافر ہم سے زیادہ ہی بعض کام کرتے ہیں، خیر کے کاموں میں، رفائی کاموں میں کتنا کچھ کرتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے۔ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کو آخرت میں اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے اعمال کی قبولیت کے لیے کہ وہ گویا کہ نیکی کی قبولیت کے لیے کہ عقیدہ صحیح ہو، ایمان ہو۔ دوسری شرط کیا لگائی؟ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ریاکاری اور دکھلاوے سے خالی ہو۔ عبادت عمل کر رہا ہے لیکن اس عمل میں دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ کیا فرمایا؟ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ فرمایا کہ دکھلاوا نہ ہو، ورنہ دکھلاوا ہوگا تو دکھلاوا ہونے پر اب اس نیکی پر اجر کے بجائے گناہ ملے گا، اس کو گناہ ہوگا، اس کو اس پر عذاب آئے گا۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو دکھلاوا کرتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ تو نیکی میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا مقصد نہ ہو۔ مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا۔ اور جب اللہ کی رضا مقصد ہو تو اس نیت پر بھی اللہ اجر دے دیتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی رضا کی نیت کرتا ہے اس پر بھی اجر ملے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت ذکر کی، فرمایا بنی اسرائیل کا آدمی جا رہا تھا، راستے میں سخت بھوک لگی، بھوک نے اس کو ستایا، تڑپایا۔ اس نے ریت کا ایک بہت بڑا ڈھیر دیکھا اور ڈھیر دیکھ کر کہنے لگا کاش کہ میرے پاس اس ڈھیر کے برابر جو ہے وہ غلہ ہوتا تو میں غریبوں میں، بھوکے لوگوں میں تقسیم کرتا۔ اس کو خود بھوک لگی تو اس کو بھوکوں کی قدر آئی۔ کیا قدر ہے؟ تو کہتے ہیں اسی لیے کہ جب تم کسی چیز میں پریشان ہوگے تو پھر پریشان رہنے والوں کی قدر آئے گی کہ ہاں پریشانی میں کیا ہوتا ہے۔ فرمایا اس بھوکے آدمی کو قدر آئی تو کہا کاش اس ڈھیر کے برابر میرے پاس اناج ہو، غلہ ہو، میں بھوکوں میں تقسیم کر دوں۔ بس اس نے یہ نیت کی۔ اللہ رب العزت نے اس وقت کے نبی کی طرف وہی بھیجی، کہا میرے پیغمبر اس کو کہہ دو اللہ نے تیری نیت پر تجھے اس ڈھیر کے برابر غلہ جو ہے غریبوں میں تقسیم کرنے کا اجر عطا فرما، ان کے برابر اجر عطا فرما دیا۔ یہ کیا ہے؟ ریاکاری نہ ہو، اللہ کی رضا ہو، نیت بھی کرے گا اس نیت پر جس کو اجر ملے گا۔ تو دوسری چیز عمل کی قبولیت اور نیکی کی قبولیت کی یہ ہے اس میں ریاکاری، دکھلاوا مقصود نہ ہو، اللہ رب العزت کی رضا ہو۔ اور تیسری اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق، وہ نیکی، وہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا اس پر اجر نہیں، اس پر اس کو گناہ ہوگا، سزا ملے گی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، کیا فرمایا؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثلاثت اوقات، تین اوقات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان نصلی فیہا اور نکمر فیہا موتانا، کہ ہم ان میں نماز پڑھیں یا نماز جنازہ پڑھیں، اس سے منع فرما دیا۔ اور وہ تین کون سے اوقات ہیں؟ فرمایا عند طلوع الشمس حتی تطلع، این طلوع شمس کے وقت نماز سے منع کیا گیا ہے یہاں تک کہ سورج بلند نہ ہو جائے۔ اور فرمایا کہ وعند زوال، اور زوال کے وقت یہاں تک کہ جب وہ بالکل زائل نہ ہو جائے اس وقت منع کیا ہے نماز پڑھنے سے۔ اور فرمایا عند الغروب حتی تغرب، اور غروب شمس کے وقت نماز سے منع فرمایا۔ اور وجہ کیا ہے؟ طلوع کے وقت، عین زوال کے وقت، دوپہر کے وقت اور غروب کے وقت نماز پڑھو گے تو سورج کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ مشاہدت لازم آئے گی۔ تو لہذا اب ایک آدمی طلوع وقت کے فجر، طلوع شمس کے وقت، سورج طلوع ہوتے وقت نماز پڑھ رہے ہیں اور تو نماز ہی رہے، گناہ تو نہیں کرنا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کیا، آپ کے طریقے کے خلاف کیا۔ دوپہر کے وقت ایسا عین زوال کے وقت پڑھ رہا ہے اور اسی طرح عین غروب کے وقت پڑھ رہا ہے تو اس نے گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف کیا، یہ گناہ اس نے کیا، اس کے ذمہ یہ گناہ ہوا، ورنہ پڑھ تو نماز رہا تھا۔ لہذا اسی طرح آپ اس کو لے لیں کہ عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا۔ حالانکہ روزہ تو ایک عبادت ہے لیکن عید کے دن کیوں؟ اعراض عن ضیافت اللہ لازم آتا ہے۔ عید کے دن اللہ میزبان ہوتا ہے، یہ بندہ مہمان ہوتا ہے، یہ روزہ رکھ کر اللہ کی میزبانی سے بھاگنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو لہذا وہ روزہ رکھنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ فرمایا
کہ وہ عمل قبول ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، اور اگر آپ کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اس کی بھی بڑی ایک عجیب مثال ہمارے اکابر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی حضور کے طریقے کے مطابق ہو، فرمایا جس پر حضور کی اتباع کی مہر لگی ہو وہ عمل قابل قبول ہے، ورنہ نہیں۔ اور مثال فرماتے ہیں، آپ بازار جاتے ہیں، آپ نے بہترین ایک چارٹ لکھا، اس چارٹ پر درود شریف لکھا، ایک طرف بیت اللہ کی تصویر بنائی، ایک طرف روضہ رسول کی تصویر بنائی صلی اللہ علیہ وسلم، لے کر بازار میں گئے، دکاندار سے کہتے ہیں مجھے 500 کا سودا دے دو اور 500 روپیہ مجھے واپس کر دو، وہ کہے گا 1000 کا نوٹ دو۔ آپ کہتے ہیں میں نے آپ کو یہ چارٹ دیا، کتنا خوبصورت ہے، بیت اللہ کی تصویر ہے، روضہ رسول کی تصویر ہے، درود شریف لکھا ہوا ہے، 500 روپے کا سودا دو، 500 کا نوٹ واپس کرو۔ وہ کہے گا بابا یہ تو میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے، میں اس کو چوموں گا، آنکھوں سے لگاؤں گا، اونچی جگہ رکھوں گا، لیکن یہ 1000 کا نوٹ نہیں ہے۔ پوچھا جائے گا کیوں 1000 کا نوٹ نہیں ہے؟ تو وہ جواب دے گا اس نوٹ پر حکومت وقت کی مہر لگی ہوتی ہے، بینک دولت پاکستان لکھا ہوا ہے، لہذا وہ 1000 کا نوٹ دو گے تو 500 کا سودا دوں گا، 500 واپس کر دوں گا، ورنہ یہ اپنی جگہ عزت عظمت والا ہے، لیکن یہ 1000 کا نوٹ اس لیے نہیں بن سکتا، اس پر حکومت وقت کی مہر نہیں لگی ہوئی ہے، بینک دولت پاکستان کی سٹیمپ نہیں لگی ہوئی ہے، لہذا اس لیے۔ تو اسی طرح اگر ایک عمل ہے اچھے سے اچھا عمل کیوں نہیں کرتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، آپ کی اتباع کی سٹیمپ نہیں لگی ہوئی ہے، اس کا وہ عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگا، واپس کر دیا جائے گا۔ تو عمل کی قبولیت کی تیسری شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، آپ کے طریقے کے مطابق ہو، آپ نے جیسے کیا آپ کی سنت کے مطابق ہو۔ اور ایک بڑا عجیب واقعہ گزرا ہے کہ مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ایک دفعہ ایک جج کے اس میں گئے، سامنے عدالت میں گئے، وہ جج قادیانی تھا اور اس قادیانی کے حوالے سے سامنے گئے تو جج قادیانی نے سوال کیا، اس نے کہا نبوت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اعلیٰ منصب ہے، بہت اعلیٰ منصب اور بلند منصب ہے۔ کہا جو چیز اچھی اعلیٰ ہوا کرتی ہے اس کو عام ہونا چاہیے، پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں نبوت ختم ہو گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اعلیٰ منصب ہے اس کو عام ہونا چاہیے، سب میں اس کو ہونا چاہیے۔ تو حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ نے اس وقت سب سے بڑا نوٹ 100 کا ہوا کرتا تھا، 500 1000 کے نوٹ ابھی نہیں تھے، تو انہوں نے 100 کا نوٹ نکالا اور نکال کر جج کے سامنے رکھا۔ جج نے کہا یہ کیا ہے؟ پوچھا کیا ہے؟ تو جج نے کہا یہ 100 کا نوٹ ہے۔ کہا یہ نوٹوں میں سب سے اعلیٰ ہے؟ کہا سب سے اعلیٰ ہے۔ کہا پھر اس کو عام ہونا چاہیے، ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے آپ کی لاجت کے مطابق۔ پھر میں ایسا کرتا ہوں، میں جعلی اپنے پاس کرنسی بناتا ہوں اور بنا کر اس پر لگا دوں گا اور اس کو میں آگے عام کروں گا، ہر ایک کے ملنا چاہیے۔ تو اس پر جج نے کہا کہ نہیں، آپ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے، آپ اس 100 کے نوٹ کو نہیں آگے عام کر سکتے، یہ اتھارٹی آپ کے پاس نہیں ہے، یہ حکومت وقت کے پاس یہ اتھارٹی ہے۔ تو مولانا شمس الحق افغانی فرمایا کہ جیسے 100 کے نوٹ پر جو ہے میرے پاس اپنے پاس سے مہر لگا کر آگے جالے بنا کر پیش کرنا میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے، تو پھر نبوت اتنا اعلیٰ منصب ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کو جعلی نبی بنا کر آگے پیش کرے۔ لہذا خبردار اگر اس طرح آپ نے کہا تو وہ جج لاجواب ہو گیا۔ تو یہ اتھارٹی ہوا کرتی ہے، اور یہ کیا ہے کہ گویا ہمارے عمل کی قبولیت اور ہماری نیکی کی قبولیت کی اتھارٹی سب سے بڑی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، اس پر مطابقت کی مہر لگی ہوگی تو وہ عمل قبول ہوگا، ورنہ اگر سنت کے مطابق ہونے کی مہر نہیں ہے تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو فرمایا جب ایسا عمل آپ کرو گے جس میں تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، تجدوہ عند اللہ، اس کا اجر اللہ کے پاس پاؤ گے، اس کا ثواب اللہ کے پاس پاؤ گے۔ اور فرمایا کہ اللہ سے چھپ نہیں سکتے، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم کرو گے اللہ اس کو دیکھتا ہے، اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ جب اوجھل نہیں ہو سکتا تو پھر اور کوئی معاملہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال پر قائم ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین. جزاک